ماہ رجب المرجب کی فضیلت پر، اہمیت پر، تو قرآن کریم میں حرمت والے مہینوں کا تذکرہ آیا ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گی کہ حرمت والے مہینے کو کس طرح آپ دیکھتی ہیں، کس طرح سمجھتی ہیں؟ ہمارے ناظرین کو سمجھائیں۔ شکریہ مائلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ، مبارک ہو سب کو، وہ برکتوں والا مہینہ آ گیا جسے حرمت والا مہینہ کہا جاتا ہے، اور یہ لفظ حرمت سے ہی سمجھ جانا چاہیے کہ یہ عظمتوں والا مہینہ ہے، تعظیم والا مہینہ ہے، نیکیوں والا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے عبادت کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 217 میں ارشاد فرمایا، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، کہ آیا محبوب آپ سے پوچھتے ہیں کہ اس حرمت والے مہینے میں لڑائی کرنا کیسا ہے۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول جب دیکھتے ہیں تو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ مجاہدین کی سربراہی میں، ان کی سربراہی میں مجاہدین لڑ رہے تھے، تو رجب داخل ہو گیا، وہ سمجھے کہ جمادی الاخر کا آخری دن ہے اور وہ لڑائی سے رکے نہیں، مشرکین مکہ سے ان کی لڑائی تھی، تو انہوں نے تانے دیے کہ مسلمان جو ہیں وہ رجب کا یا حرمت والے مہینے کا بھی خیال نہیں رکھتے اور اس کی تعظیم نہیں کرتے، اور اس میں بھی لڑائی کرتے ہیں، اس میں بھی جنگ کرتے ہیں۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس حوالے سے پوچھا گیا، اور مسلمانوں نے بھی غلطی سے، یعنی انہیں معلوم نہیں تھا کہ یکم رجب ہے، وہ یہ سمجھے کہ جمادی الثانی، جمادی الاخر کا آخری دن ہے۔ اب ایک غلط فہمی کی بنا پر وہ لڑائی چونکہ ہو رہی ہے تو جاری رہی، تو اس پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تم اس شہر حرمت میں لڑائی کی، اس مہینے حرمت والے مہینے میں لڑائی پر بات کر رہے ہو، اس کے بارے میں پوچھ رہے ہو، تو تمہیں یہ خیال نہیں کہ جب تم لوگوں کو ایمان سے روکتے ہو، مسجد الحرام میں جانے سے روکتے ہو، تو وہ تو کہیں اس سے بھی بڑا جرم ہے، اس سے بھی بڑی غلطیاں، بڑی گناہ ہے، تم اپنی طرف نہیں دیکھتے۔ اور پھر آگے آخر میں فرمایا والفتنۃ اکبر من القتل، کہ فتنہ تو قتل سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ حرمت والے مہینے کی آپ صرف بات کر رہے ہو، اور عام جو لوگوں کو ایذائیں دیتے رہے ہو، جو مسلمانوں کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائی ہیں۔ آپ دیکھیں تو کیا سلوک ہوا حضرت بلال اور حضرت خباب رضی اللہ عنہ کے ساتھ اور دیگر غلاموں کے ساتھ۔ اسی طرح پھر مسجد الحرام میں روکنا، نمازوں سے روکنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ستانا، آپ کو پریشان کرنے کی کوشش کرنا، پھر مسلمانوں کو یہاں تک کہ گھر بار چھوڑنا پڑا، انہیں ہجرت پر مجبور کر دیا، پھر جب ہجرت کے لیے نکل رہے ہیں تو تب بھی انہیں تنگ کر رہے ہیں۔ یعنی ہر لحاظ سے مسلمانوں کے لیے جب تم زمین تنگ کر رہے ہو تو تمہیں اس کا احساس نہیں ہے۔ تو یہ یہاں اس حرمت والے مہینے کے حوالے سے بتاتے ہوئے گویا ایک بات واضح کی گئی کہ جب تم تانے دیتے ہو کسی کو بھی، کسی کو پہ بہتان لگاتے ہو، کسی کو ایذا پہنچاتے ہو، تو یہ ذہن میں رکھو کہ تمہارے اپنے عیب، تمہارے اپنی خامیاں تم سے چھپی ہوئی ہیں، تم پہلے انہیں تو درست کرنے کی کوشش کر۔ تو یہ حرمت والا مہینہ ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس میں اہتمام کریں، نیکیوں کا، عبادات کریں، اور ساتھ ساتھ اپنی اصلاح کریں، اپنی فکر کی، اپنی سوچ کی، اپنے اعمال کی، اپنے عیبوں کو وہ ڈھونڈیں، تلاش کریں۔ دیکھیے ایک حدیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہے، مفہوم حدیث ہے کہ اللہ جب کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اسے اپنے عیبوں سے آگاہ کر دیتا ہے۔ تو اپنے عیبوں سے آگاہ ہو جانا بھی بڑی بات ہے۔ اور پھر رجب کا مہینہ جس میں ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، رجب کو باقی مہینوں پر ایسے فضیلت حاصل ہے جیسے قرآن کو باقی کتابوں پر، اور شعبان کے لیے فرمایا کہ شعبان کو ایسے فضیلت حاصل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مجھے تمام انبیاء پر، اور رمضان کے لیے فرمایا کہ رمضان کو ایسے فضیلت حاصل ہے جیسے اللہ کو اپنے مخلوق پر۔ تو یہ تینوں مہینے ایسے لگاتار آ گئے ہیں، تو اس مہینے کی حرمت کا خیال رکھیں، اس کی تعظیم کریں، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش کریں، اور اخلاقیات کو، اپنے معاشرتی معاملات کو درست کرنے کی ضرور کوشش کریں۔